آج کے اس ویڈیو کلپ کے اندر ہم لوگ بات کریں گے ایک ہرب کے فوائد اور خواص اور اس کے استعمال کے بارے میں۔ تو اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے گا تاکہ آپ لوگوں کو نئی سے نئی آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں۔ تو ناظرین کرام، آج ہم لوگ بات کریں گے ثعلب مصری کے بارے میں۔ ثعلب مصری، جس کو عربک زبان کے اندر خصیت الثعلب جو ہے وہ بولا جاتا ہے، اور ثعلب مصری جو ہے اس کا نام ہے، انگریزی میں اس کو سلیپ بولا جاتا ہے۔ عام طور پر جو ثعلب پائی جاتی ہیں، 3 اقسام کی ثعلب مصری جو ہے وہ پائی جاتی ہیں۔ ایک کو ثعلب پنجہ، دوسری ثعلب مصری اور تیسری ثعلب مصری تھومی، ٹھیک ہے۔ تینوں ایک ہی قسم کی جو نبات ہیں، یہ اس کی جڑیں ہیں۔ ان کی ایک چوتھی قسم بھی ہوتی ہے جس کو ثعلب دانہ کہتے ہیں، لیکن اس کو اگر دیکھا جائے تو جو سامت میں جو سورنجان شیریں ہوتی ہے اس سے قدرے وہ بڑی ہوتی ہے، لیکن تھوڑی گول گول ہوتی ہیں جس میں دراڑیں سی پڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ اس کی رنگت کی اگر میں بات کروں تو یہ سفید خاکی رنگ کی، اور بعض جو ہوتی ہیں وہ قدرے زردی مائل ہوتی ہیں۔ اور ذائقے کے اعتبار سے اس میں سے کچھ کا ذائقہ پھیکا اور شیریں ہو تو اس کا ذائقہ جو ہے وہ میٹھا اور لیس دار ہوتا ہے۔ اور مقام پیدائش جو ہے اس کا وہ مصر ہے، روم ہے، ایران ہے، افغانستان ہے۔ جہاں تک ہم اس کے ٹیمپرامنٹ یعنی اس کے مزاج کی بات کریں تو یہ تر گرم اس کا مزاج ہے، یعنی اعصابی غدی مزاج کی حامل ہے۔ تو چونکہ اس کا مزاج جو ہے اعصابی غدی ہے، اس لیے افعال و اثرات کے لحاظ سے اگر ہم لوگ بات کریں تو یہ محرک اعصاب و دماغ ہے، یعنی دماغ کو اور اعصاب کو تحریک دیتی ہے، محلل جگر ہے، اور مسکن قلب اور عضلات ہے، یعنی قلب اور عضلات میں تسکین پیدا کرتی ہے، اور کیمیائی طور پر خون میں کیا کرتی ہے، صالح قسم کی بلغم اور رطوبات کا یہ اضافہ کر دیتی ہے۔ اب جہاں تک اس کے خواص اور اس کے فوائد یا استعمال پر میں بات کروں تو چونکہ جیسا کہ میں نے بتایا یہ محرک اعصاب اور دماغ ہے، یعنی مقوی اعصاب ہے، تو یہ مولد و مغلظ منی بھی ہے۔ اس کے علاوہ یہ صورت انزال کو دور کرتی ہے، مسمن بدن ہے، یعنی یہ جسم کو موٹا کر دیتی ہے۔ اور اس کے علاوہ میل پرابلمز کے اندر اس کو بہت زیادہ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس میں جو بھی ٹیسٹیکلز کے پرابلمز ہیں ان میں جو مادہ پیدا ہوتا ہے اس کو بھی یہ گاڑھا کر دیتی ہے۔ اور غدی تحریک کی وجہ سے، یعنی حرارت کی زیادتی کی وجہ سے جن لوگوں کے جو ہے وہ سیمن پروڈکشن کے اندر کوئی پرابلم ہوتی ہے، اس میں کمی آ چکی ہوتی ہے یا مواد جو ہوتا ہے وہ رقیق ہوتا ہے، یہ اس کو بھی گاڑھا کرتی ہے اور اس میں غلظت پیدا کر کے صورت انزال کا جو خوفناک مرض ہے یہ اس کو بھی دور کر دیتی ہے اور امساک وغیرہ بھی پیدا کر دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو چونکہ مغلظ منی ہونے کی وجہ سے صورت انزال میں خاطر خواہ پیدا کرتی ہے اور منی کے اخراج کی مدت کو بڑھا کر امساک پیدا کر دیتی ہے، تو جو میل پرابلمز ہیں ان کے اندر اس کا اچھا خاصا جو ہے وہ فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اسی لیے بہت سے جو ان سے ایسے نسخہ جات تیار ہوتے ہیں میل حضرات کے لیے، ان کے اندر جو ہے وہ اس کو مغلظات کے اندر اس کو جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے۔ یہاں پر ایک بات جو ہے وہ ذکر کروں گی کہ جو حقیقی امساک ہوتا ہے وہ صرف عضلاتی غدی ادویہ ہی جو ہیں وہ پیدا کرتی ہیں۔ اس کے استعمال سے جو امساک جو ہوگا پیدا ہوگا وہ اس طور پر ہوگا کہ جن لوگوں کے اندر غدی تحریک بڑھی ہوئی ہوگی، حرارت کی زیادتی ہوگی، تو یہ ان کی غدی تحریک کی جو زیادتی ہے، جو تیزی ہے، اس کو کم کر دے گی، اور اس کو کم کرنے کی وجہ سے پھر جو ہوگا اس میں امساک پیدا کرے گی، ورنہ اگر اس کا مسلسل استعمال کروایا جائے تو یہ ذوف با بھی پیدا کر سکتا ہے، کیونکہ یہ مسلسل حرارت کا جو ہے وہ اخراج کرتی ہے اور رطوبات کا اور بلغم کا جو ہے وہ اضافہ کر دیتی ہے۔ تو بلغم کی چونکہ زیادتی کر دیتی ہے، اس لیے جسم کے اندر فیٹ کو، چربی کو جو ہے وہ پیدا کر دیتی ہے، جسم کو جو ہے وہ موٹا کرتی ہے، ٹھیک
ٹھیک ہو گیا جی. تو اپنے اندر چونکہ غذا کے اثرات بھی رکھتی ہے، اس لیے اس کا اگر ہم اس کا استعمال جو ہے وہ دودھ کے ساتھ مسلسل کسی کو استعمال کرواتے ہیں تو اس کا مسلسل استعمال جسم میں چربی پیدا کر کے موٹاپے کو پیدا کر دیتا ہے. اس لیے وہ لوگ جو کہ موٹا ہونا چاہتے ہیں، ان کا جسم موٹا نہیں ہوتا، وہ بھی جسم کے اندر فیٹ پیدا کرنے کے لیے اور موٹاپے کے لیے اس کو استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کی اسی صفت کی وجہ سے بھی اس کو جسم کو موٹا کرنے کے لیے استعمال جو ہے وہ کیا جاتا ہے. جس کے لیے طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا آپ لوگ پاؤڈر لے سکتے ہیں. پاؤڈر لے کر یعنی جب صفوف ریڈی ہو جائے گا تو کھانے والا 1 چمچہ بھر کر آپ دودھ کے اندر جو ہے وہ ملا لیں. جس طرح سے آپ کھیر وغیرہ بنانے کے لیے چاول وغیرہ شامل کرتے ہیں اس کو گاڑھا کرنے کے لیے، اگر آپ اس میں اس کو ڈال کر اس کی کھیر سی بنا کر استعمال کریں گے تو پھر یہ نہایت جو ہے وہ مقوی غذا جو ہے وہ بن جاتی ہے. تو وہ لوگ جو کہ بہت دبلے پتلے ہیں، جسم پر فیٹ نہیں آتا، ان کے لیے جو ہے وہ بہت اچھا جو ہے وہ کام کرتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو امید کرتی ہوں کہ آج کے اس ویڈیو کلپ سے آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا. مزید اچھی سے اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا آپ نے بالکل بھی نہیں بھولنا. بیل آئیکن کو پریس کر لینا ہے تاکہ نئی سے نئی آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں. میں ہوں آپ کی میزبان طبیبہ ندا صابر فرام لاہور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.